ناظرین، آن لائن مسائل ٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی مظفر عالم پورنوی ایک بار پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عبارت ہے ولا تشكيك في الماهيات ولا في العوارض بل في اتصاف الأفراد بها فلا تشكيك في الجسم ولا السواد بل في أسود ومعنى كون أحد الفردين أشد من الآخر أنه بحيث ينتزع عنه العقل بمعونة الوهم أمثال الأزعف ويحلله إليها حتى إن الأوهام العامة تذهب إلى أنه متألف منها فافهم۔ عبارت کا ترجمہ، اور ماہیات و عوارض میں تشکیک نہیں بلکہ افراد کے عوارض کے ساتھ اتصاف میں تشکیک ہے، تو جسم اور سواد میں تشکیک نہیں بلکہ اسود میں ہے، اور دو فردوں میں سے ایک کے اشد ہونے کے معنی دوسرے کے مقابلے میں یہ ہے کہ وہ اس حیثیت پر ہو کہ عقل اس سے وہم کی مدد سے اضعف کے چند ہم مثل کا انتزاع کر لیتی ہے اور اس اشد کی ان امثال کی جانب تحلیل کر سکتی ہے، یہاں تک کہ عوامی ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ اشد ان امثال اضعف سے مرکب ہے۔ عبارت کا مطلب ولا تشکیک فی الماہیات، یہاں سے مصنف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کلی مشکک میں جو کمی زیادتی پائی جاتی ہے اس کی کیفیت اور نوعیت کیا ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں حکماء اشراقیہ اور حکماء مشائیہ کا اختلاف بھی ہے، تو مصنف حکماء مشائیہ کی تائید کر رہے ہیں۔ تو چلیے اس کو سمجھیں ہم تفصیل سے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہاں پر تین چیزیں ہیں، ایک ماہیت ہے، ایک عوارض ہے، اور تیسرے عوارض کے ساتھ افراد کا اتصاف۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تشکیک اور کمی زیادتی کس چیز میں پائی جاتی ہے؟ تو حکماء اشراقیہ کہتے ہیں کہ تشکیک ماہیتوں میں، عوارض میں اور عوارض کے ساتھ افراد کے اتصاف میں، تینوں میں ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حکماء مشائیہ کہتے ہیں کہ ماہیتوں میں اور عوارض میں تشکیک نہیں ہوتی، صرف افراد کے عوارض کے ساتھ اتصاف میں تشکیک ہوتی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حکماء مشائیہ کی تائید کی ہے، انہی کے مسلک کو برحق بتایا ہے۔ مثلا اسود اور اکبر کلی مشکک ہیں۔ اب یہاں تین چیزیں ہیں، ایک اس چیز کی ماہیت جو اسود یا اکبر ہے، مثلا بال کالا ہے، پہاڑ بڑا ہے، پس ایک تو بال اور پہاڑ کی ماہیت اور حقیقت ہے، اور دوسری چیز اس ماہیت کو عارض ہونے والا وصف ہے، یعنی سیاہی اور بڑائی۔ تیسری چیز کسی خاص پہاڑ کا دوسرے پہاڑ سے بڑا ہونا، اور کسی خاص شخص کے بالوں کا دوسرے کے بالوں سے زیادہ کالا ہونا، یہ افراد کا عوارض کے ساتھ اتصاف ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ سیاہی میں کمی بیشی کا اور ضخامت میں چھوٹا بڑا ہونے کا تعلق بال اور پہاڑ کی ماہیت سے ہے یا سیاہی اور بڑائی سے ہے جو کہ عوارض ہیں، یا مخصوص افراد کے عوارض کے ساتھ اتصاف سے ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہیتوں میں کوئی تشکیک نہیں ہوتی، بال اور پہاڑ جو ماہیت ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ، اسی طرح عوارض میں بھی کوئی تشکیک نہیں ہوتی، سیاہی اور بڑائی کا جو مفہوم ہے وہ ہے، بلکہ تشکیک افراد کے عوارض کے ساتھ اتصاف میں ہے، یعنی کوئی فرد عوارض کے ساتھ کم متصف ہوتا ہے اور کوئی زیادہ۔ جو کم متصف ہوتا ہے وہ اضعف و انقص کہلاتا ہے، اور جو زیادہ متصف ہوتا ہے تو وہ اشد اور اذیت کہلاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسود اور اکبر میں جو تشکیک ہے وہ نہ تو جسم میں ہے، نہ سیاہی اور بڑائی میں، بلکہ جسم کے سواد اور بڑائی کے ساتھ متصف ہونے میں ہے۔ مثال سے اس کی وضاحت ہوگی، دو شخص ہیں، ایک عالم ہے دوسرا عالم ہے، تو یہ تشکیک دونوں کی ذات میں نہیں، ذاتیں تو دونوں کی یکساں ہیں،
کہ زید ہے کہ عمر بکر ہے، ذات کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ علم میں تشکیک ہے جو عارض ہے، بلکہ علم بھی بہرحال یکساں ہے، جو علم جہاں موجود ہے اپنی جگہ پہ ہے، بلکہ تشکیک اس میں ہے کہ ایک شخص علم کے ساتھ کا متصف ہے اور دوسرا اس سے کئی گنا زائد متصف ہے، اس لیے وہ عالم کہلاتا ہے۔ دوسری بات جو اس سبق کے اندر سمجھنی ہے، جس کو مصنف نے وَمَعْنَى قَوْنِ أَحَدِ الْفَرْدَيْنِ سے بیان کیا ہے۔ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اصطلاح کو جاننا ضروری ہے، اور وہ اصطلاح و تعریف کس چیز کی ہے؟ محلل اور معلف کی ہے، کہ محلل اور معلف میں کیا فرق ہے۔ تو اس عبارت کو سمجھنے کے لیے اس فرق کو جاننا ضروری ہے۔ تو محلل کس کو کہتے ہیں؟ محلل کی تعریف کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ محلل وہ شے ہے جن اجزاء کی طرف اس کی تقسیم و تحلیل ہوتی ہے، وہ اجزاء تحلیل ہی کی پیداوار ہوتی ہے، تحلیل سے پہلے محلل میں بالفعل موجود نہیں رہتے بلکہ موجود بالقوہ ہوتے ہیں۔ مؤلف کی تعریف: مؤلف وہ شے ہے جن اجزاء کی جانب اس کی تقسیم ہو، تقسیم سے قبل انہی اجزاء سے مرکب رہا ہو اور وہ اجزاء اس میں بالفعل موجود رہے ہوں۔ اب سمجھیں کہ مصنف اس عبارت میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ عبارت ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے جو اشد و اضعف کو یا ازید و انقص کی حقیقت کو سمجھنے میں عوامی ذہن کو پیش آتی ہے۔ عوامی ذہن یہ سمجھتا ہے کہ پہلے اضعف کے چند ہم مثل اجزاء کے طور پر فراہم کیے گئے، پھر ان کو ترتیب دے کر جو مؤلف تیار ہوا وہ ازید ہے۔ ماتن فرماتے ہیں کہ یہ خیال سطحی بلکہ غیر واقعی ہے، غلط ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ چند امثال اضعف کے انضمام سے اشد یا چند امثال انقص کے انضمام سے ازید تیار ہو سکے، بلکہ اشد ہونے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ قوت واہمہ اشد و اضعف کو سامنے رکھ کر اشد سے اضعف کے چند امثال منتزع کر لیتی ہے اور انہی امثال کی جانب اس کی تقسیم و تحلیل کر لیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ انتزاع اور تحلیل کا عمل ذہن ہی میں ہوتا ہے، لہذا یہ سارا قصہ ذہنی ہے، ورنہ خارج میں نہ امثال نکل سکتے ہیں اور نہ اشد کی ان کی جانب تحلیل ہو سکتی ہے، اور چونکہ اس حقیقت پر بداہت شاہد ہے اس لیے عوامی رائے بداہتاً باطل ہے۔ آخر میں آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔